بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ سیریز نماز کے متعلق ہے۔ نماز کی فرضیت، اہمیت سے لے کر نماز کے مختلف مسائل جس میں طہارت کا بیان، وضو کا بیان اور اس طرح سے نماز میں پڑھی جانے والی مسنون دعائیں، دعا کے مسائل اور مختلف مزید فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہمارے دین میں متعارف کروائی گئی ہیں، جس میں نماز استسقاء، نماز اشراق وغیرہ شامل ہیں، سب کے متعلق ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس سیریز میں سیکھیں گے۔ آج ہم تھوڑا سا ریمائنڈر کے طور پہ نماز کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم بھی یہ بات اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کتنی تاکید فرمائی ہے۔ نماز ایک ایسا حکم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مقامات پر جس کا تذکرہ فرمایا ہے اور نماز قائم کرنے کو کہا ہے۔ نماز ادا کرنے کو نہیں کہا، نماز پڑھنے کو نہیں کہا، بلکہ نماز قائم کرنے کو کہا ہے۔ یہ قائم کرنا کیا ہے، اسی کے متعلق ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر پوری طرح سے ہم عمل کر سکیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز کا ترک مسلمانوں کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت اللہ کا معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ نہ معاف فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل اور مال لوٹ لیا گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عصر چھوڑ دی بس اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ خاص طور پہ عصر کی نماز کا تذکرہ کیا کیونکہ وہ عصر کی نماز ایک ہماری 24 گھنٹے کا وہ ٹائم ہوتا ہے جو ہمارا بڑا پریشیس ٹائم ہوتا ہے۔ آرام بھی ہم اس میں کرتے ہیں، ہم اس میں اپنے ضروری کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تشبیہ دی گویا کہ اس شخص نے اپنے اہل و عیال اس کا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ ہمارا اہل و عیال برباد ہو جائے، یا ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ ہمارے سارے اعمال باطل ہو جائیں، ہمارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے؟ مسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم تخش الکبائر۔ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا گیا ہو۔ مثلا فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ، لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی کرنا مسلمانوں کے نامہ اعمال کو ہر طرح سے صاف اور سفید رکھتا ہے، حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ چھوٹے گناہوں سے باز رہتے ہوئے کبیرہ گناہوں کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اب اگر ایسا ہے کہ عقیدہ، طریقہ، نماز اور نیت درست ہے تو نماز پر ہمیشگی بندوں کو ہمیشہ گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اس کے برعکس، اس کے باوجود اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے
تو یقیناً وہ کوئی ایسے گناہوں کا مسلسل ارتکاب کر رہا ہے جس کے کرتے ہوئے نماز قبول ہی نہیں ہوتی، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ نماز قبول بھی ہو جائے اور گناہوں سے بھی نہ رکے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تمہارے دروازے کے باہر نہر ہو اور تم اس میں ہر روز 5 بار نہاؤ، کیا پھر بھی جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کر دیا، اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ ہم انشاءاللہ اس سیریز میں یہ جو 4 باتیں ہیں، اچھا وضو، خشوع اور رکوع پورا کیا، ان 3 باتوں کے متعلق انشاءاللہ اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوں۔ ایک اور بخاری شریف میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچیں گے، اگرچہ انہیں سرین پر چلنا پڑے۔ مطلب یہ کہ پیٹھ کے بل بھی چلنا پڑے، گھسٹ گھسٹ کر بھی چلنا پڑے، تو بھی یہ ضرور پہنچیں گے۔ فجر اور عشاء کو مصیبت سمجھنا منافقت کی علامت ہے۔ پیٹھ کے بل بھی چلنا ہوتا، اور اگر انسان ان نمازوں کی فضیلت اور اہمیت کو جان جائے تو بھی چل کر آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ کو شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ہمیں کافروں نے درمیانی نماز عصر سے باز رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کے فوت ہو جانے پر سخت الفاظ کا استعمال کر کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی نماز ضائع نہ ہو۔ اہمیت نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب الناس یوم القیامت من اعمالہم الصلاۃ، تحقیق قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کو رکھا، وقت پر نماز پڑھنا، پھر ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا یعنی حقوق العباد کو رکھا۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اگر ہمیں چاہیے تو پھر غم ہے، ہمیں کسی قسم کا دکھ ہے تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور نماز قائم کریں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں کتنی ہی محبت کریں، آخر ایک دن جدا ہونا ہے، اور آپ جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے،
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں کے مال سے استغنا برتنے میں ہے۔ شرافت کا پہلو سامنے رکھا تہجد کی نماز میں، اور مومن کی عزت کو ملایا لوگوں کے مال سے استغنا برتنے سے۔ کسی قسم کا حسد، کسی قسم کی لالچ نہ ہو اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مومن کی عزت کو برقرار رکھیں گے۔ آخر میں ابو داؤد کی ایک اور حدیث آپ سب کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خانہ کعبہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے میری امامت کی، پس مجھے ظہر کی نماز پڑھائی، اور مجھے عصر کی نماز پڑھائی، اور مجھے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مجھے عشاء کی نماز پڑھائی، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی۔ مفہوم ہے مختصر حدیث کا یہ، امامت جبرائیل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند ہے، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اس کی مخصوص حیت، مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت و خشوع و خضوع سے ادا کرنا بھی اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم میں امت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، حیت، اس اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ جبرائیل کے بتائے ہوئے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور امت کو بھی حکم دیا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اگر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا، ان کے طریقوں کو زندہ کرنا ہوگا، اور یہ محبت جو ہے یہ اظہار مانگتی ہے، یہ قدرتی فعل ہے کہ محبت عمل سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔